نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ذی وقار، پہلے میری ویڈیو جو آئی ہے وہ اذان کا جواب ہے، اذان کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے، اور اس ویڈیو میں میں یہ بتاؤں گا کہ جب ہم اذان سن لیں، جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد جو ہے ہم درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، اور وہ دعا میں سنا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں۔ یہ دعا ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری خواتین کو، سب کو یاد ہونی چاہیے۔ بڑی جامع دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں اذان کے بعد، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اس دعا کا ترجمہ میں کروں گا۔ اے اللہ، اس مکمل دعوت اور قائم صلاۃ کے پروردگار سیدنا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص قرب اور خاص فضیلت عطا فرما، اور اسے مقام محمود، تعریف کیے ہوئے مقام پر کھڑا کر جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے جو ہم نے عربی میں دعا پڑھی اذان کے بعد۔ اور اذان جب ہم پڑھ لیں یا سن لیں، اور اس کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے، کچھ وقت ہوتا ہے اذان اور نماز کے درمیان، نماز سے پہلے پھر ہم اقامت پڑھتے ہیں، جس کو تکبیر کہتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں نماز سے پہلے۔ اس اقامت پڑھنے سے پہلے اذان کے بعد فرمایا جو بھی دعا کرو نا، خصوصی دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے، اپنے ملک قوم کے لیے، بلکہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو دعائیں مانگیں گے یہ کبھی رد نہیں ہوں گی۔ فرمایا اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے درمیان میں جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کا خزانہ تو وسیع ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو، جو بھی مانگو، جس وقت مانگو، میرا اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو منتظر ہے کہ کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ تو دعا جتنی ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کریں اور اللہ سے مانگیں۔ میرا اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ ہاں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دیر سے قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں وہ قبول ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو اجر ہے وہ آخرت میں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ رد دعا مومن کی کبھی نہیں ہوتی۔ جو بھی مانگو اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو بھائیو، اذان کے بعد اور تکبیر سے پہلے، اقامت سے پہلے جتنا ہو اللہ سے دعا مانگو، مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کسی چیز میں کمی نہیں لاتا، اللہ تو جتنا مانگو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہم مانگیں ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اللہ ہمارے جو مانگنے کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان شیان ہمیں عطا فرمائے۔ اور اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا کرتا ہی ہے۔ اللہ بالکل جیسے اللہ کے نبی مانگتے تھے ایسے ہم مانگیں، جیسے نبی کے صحابہ کرام اہل بیت مانگتے تھے ایسے ہم مانگیں، جیسے نیک لوگ، اللہ کے صالح لوگ اور اولیاء اللہ مانگتے تھے
ایسے اگر ہم مانگیں، ہمیں مانگنا آ جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ صرف ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں، ہمیں سلیقہ نہیں، ہمیں طریقہ نہیں۔ آج اگر ہمیں طریقہ آ جائے مانگنے کا تو میرا اللہ تو وہی ہے نا جو نبیوں کو عطا فرماتا تھا، جو نیک لوگوں کو عطا فرماتا تھا، آج ہمیں بھی عطا فرما سکتا ہے۔ دل کھول کر مانگیں اور ہر وقت مانگیں۔ مانگیں کس سے؟ صرف اللہ سے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانگنے کا طریقہ بھی عطا فرمائے اور ہمیں عطا فرمائے جو ہم مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔